ہم نے گزشتہ دنوں میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو کچھ سنا اس کے مطابق یہ ہوگا کہ لوگوں میں انتہائی درجے کی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. روایت کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کا جو سب سے بدترین زمانہ ہوگا اخلاقی پستی کے اعتبار سے وہ قیامت سے پہلے کا ہوگا. علم اٹھ جائے گا، بدترین لوگ حکمران ہوں گے، والدین سے دوری ہوگی، شراب عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مزید بڑی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، امام مہدی، یاجوج ماجوج کا خروج، آسمان سے دھوئیں کا آنا، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا، زمین کا 3 بڑے بڑے مقامات سے یکدم دھس جانا یا یکے بعد دیگرے دھس جانا، خفیہ باتوں تک رسائی، زمین پر جانوروں کی اقسام کا معدوم ہو جانا، یہ سب شامل ہے. یہ سب آپ سن بھی چکے ہیں ان سب کا بیان. اب کیا ہوگا؟ ان تمام تر نشانیوں کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد اب ہے اگلا مرحلہ، اور وہ اگلا مرحلہ بڑا سخت ہے، وہ اگلا مرحلہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے سور پھونکے جانے کا. اللہ، سور پھونکے جانے کا مرحلہ ہے اگلا مرحلہ، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اب اس حوالے سنیے کہ یہ کیا ہے، یہ سور کیا ہے، یہ کس طرح پھونکا جائے گا، جب یہ پھونکا جائے گا تو کیا اثرات ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا معاملہ. پھر آغاز کرتے ہیں نبی عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم سے. ایک مرتبہ فرمایا، سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں کیسے سکون سے رہوں، کیسے خوش رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے، اسرافیل علیہ السلام انتہائی ادب سے سر جھکائے ہوئے سور کے قریب اپنا منہ رکھے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے کان اس بات پر نہایت توجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک مار دیں. اللہ، یعنی کیا ہوگا؟ یعنی کاروبار دنیا جو معمول کے مطابق چل رہا ہوگا، اچانک کیا صورتحال ہوگی؟ اچانک حالات میں تبدیلی آئے گی. قرآن مجید میں لفظ ہے بغتتن کا لفظ ہے، اچانک، یکا یک، all of a sudden. یعنی روایات کے مطابق کیا معاملہ ہوگا؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مثلاً یہ ہوگا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے پانی پینے کا حوض پلستر کر رہا ہوگا، اچانک اس کے کانوں میں سور کی آواز آئے گی اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اسی جگہ گر کر مر جائے گا. اس طرح ایک آدمی کپڑا ناپ رہا ہوگا اور وہ کپڑا ناپنے کے دوران ہی وہ اس آواز کو سنے گا اور اپنی دکان میں اسی حالت میں گر کر مر جائے گا. اب یہ 2 مثالیں. اب اسی منظر نامے کا اطلاق پوری دنیا پر کرتے چلے جائیے. جو جہاں ہوگا سنے گا، آواز سن کر گرتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا. اور اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کام کس قدر اہم ہے. یہ کام کس قدر اہم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت فرشتے بنائے نا. اللہ تعالیٰ نے ان ان گنت فرشتوں میں سے 4 مقرر فرشتے ہیں، 4. اور ان 4 مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا بنیادی کام ہی سور پھونکنا ہے. بس اللہ اکبر. یہ اتنا زیادہ یہ اہم کام ہے. تو اب آپ منظر سوچئے کہ جو جہاں ہے ایک یعنی یہ تو ہم نے دنیا کے، یعنی جب سورہ یاسین کے حوالے سے جب آئے گا تذکرہ تو آپ سنیں گے کہ کس طرح صیحۃ واحدہ کا لفظ استعمال کیا گیا، کس طریقے سے بس ایک چیخ تھی کہ جس نے سب کو ختم کر دیا. یہ تو ہو چکا. اور یہ جو سور ہوگا اس کی آواز اتنی ہیبت ناک اور معاملہ اس طریقے سے ہوگا کہ دنیا بھر میں جو جہاں جس حالت میں ہوگا گرتا چلا جائے گا، مرتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سائنٹیفکلی اسپیکنگ انسان، میں اور آپ 20 ہرٹ سے لے کے 20,000 ہرٹ، یہ ایک فریکوینسی رینج 20 ہرٹ سے لے کے 20,000 ہرٹ تک کی ہم آواز سن سکتے ہیں. ٹھیک، آپ حیران ہوں گے سن کے. اور ابھی میرے اس پروگرام سے پہلے میری بات ہوئی، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب سے میری بات ہوئی. کہتے ہیں اگر انسان کوئی بہت زیادہ تیز آواز سنے نا، بہت زیادہ تیز آواز سنے، تو وہ تیز آواز کس حد تک انسان کے لیے وہ نقصان دہ یا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ایک بہت ہی اس کی عامیانہ مثال لے لیں، مطلب بہت ہی ایک بڑی بالکل چھوٹے لیول کی ایک مثال لے لیں. یعنی انہوں نے مجھے بتایا بھی، ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے، آپ کا نام لے کے آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں. انسانی جو کان ہوتے ہیں عام طور پر ہم
85 ڈیسیبلز کی آواز سننے کے ہم عادی ہوتے ہیں. یہ جو سپر سونک ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اندازاً جن کی آواز ایٹ ٹائم اتنی تیز بھی ہوتی ہے کہ ان سے عمارتیں گر سکتی ہیں. یہ تو دنیا کی بات. اللہ اکبر. ٹھیک, وہ ہوتا ہے تقریباً 200 سے 300 ڈیسیبلز. اب یہ دنیا کا ہے یہ معاملہ. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب یعنی یہ بالکل یہ ممکن ہے, سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے کہ اگر آواز ایک خاص حد سے بہت زیادہ ہو, انسان کی آنکھوں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آواز ایک حد سے زیادہ ہو تو اس کے پھیپڑوں میں, یعنی وہ آواز انسان کی جان لے سکتی ہے اس کے پھیپڑوں میں, وہاں سے ہوتے ہوئے اس کے دل میں, اور پھر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت یہ پھونک ماری جائے گی تو وہ اتنا اہم وقت ہوگا کہ حضرت اسرافیل کے دائیں حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل کے بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے. دائیں حضرت جبرائیل, بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے. یہ سور ایک سینگ کی مانند ہوگا کہ جس کے ایک طرف پھونک مار دی جائے گی تو آواز پوری دنیا تک پھیل جائے گی. اللہ اکبر. اور یہ آواز اس قدر کرخت ہوگی یہ آواز کہ صرف کان تک پہنچے گی اور آدمی کی روح نکل جائے گی. موت کا سلسلہ جاری رہے گا. تمام انسان مر جائیں گے, تمام جانور مر جائیں گے, تمام جنات مر جائیں گے, پھر یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے, اور آخر میں ملک الموت رہ جائیں گے, اور اس کے بعد وہ بھی نہ رہیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی نہ رہیں گے.